بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 45 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان کی جو ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کی تفصیل، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ بیان النہی عن انشاد الضالۃ فی المسجد، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا ينشد جملا فی المسجد فقال لا وجدت، وفی روایت سمع رجلا ينشد بعیرا فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا وجدت، ان هذه البیوت بنیت لما بنیت له، وفي رواية أن رجلا اطلع رأسه في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال له صلى الله عليه وسلم ما وجدت إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو مسجد میں اونٹ کے گم ہونے کا اعلان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تیرا اونٹ نہ ملے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو ہے وہ اونٹ کے گم، ایک آدمی کو سنا جو مسجد میں اونٹ کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وجدتا، تجھے وہ نہ ملے۔ بے شک یہ گھر تو اس مقصد کے لیے ہیں جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، بنیت لما بنیت لہو، اس مقصد کے لیے ہیں جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں اپنا سر داخل کیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا سرخ اونٹ کا کون بتائے گا، فقال لہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے وہ تجھے نہ ملے۔ یہ مسجدیں تو اس مقصد کے لیے ہیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بددعا دی کہ تجھے تیری چیز نہ ملے جو مسجد میں جو ہے وہ گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد سے باہر جو چیزیں گم ہوتی ہیں ان کا اعلان کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی چیز مسجد سے ملی، یا کوئی بچہ گم ہو گیا، یا پھر جو ہے نماز جنازہ ہے، کوئی فوت ہو گیا، تو اس کی اس طرح کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ کا، بچے کی گمشدگی کا، اور اس طرح جو چیز مسجد سے ملی ہو اس طرح کا اعلان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ شہروں میں جو مساجد ہیں اس طرح اعلانات وہاں نہیں ہوتے، البتہ دیہات ایسے ہیں اب بھی کہ وہاں جو ہے کسی کا جانور گم ہو جائے تو وہ سب سے پہلے مسجد کی طرف بھاگے گا اعلان کرنے کے لیے۔ تو جانوروں کی گمشدگی کے اعلانات جو ہیں وہ دیہات کی مساجد میں اب بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جانور کے ملنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد میں جا کر جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ چیخ کر جو ہے وہ جانور کی گمشدگی کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ امام مسجد کو یا مؤذن کو خوش کر دیا جاتا ہے، اور اگر جانور نہیں ملتا تو پھر اس پر جو ہے وہ نوحہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مساجد چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجد کی بنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اٹھائی گئی ہے، اس لیے وہاں عبادت کی تو ہر شکل جائز ہے، جو شکل بھی عبادت کی ہے، جو صورت بھی عبادت کی ہو، جو اختیار کی جائے، تو وہاں اس طرح کی ہر شکل ہر صورت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس طرح کے جو ادنا قسم کے مقاصد ہیں اس کے لیے اسے استعمال کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے۔ تو لیکن چونکہ بچہ جو ہے وہ ایک انسان کے احترام کی وجہ سے فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی طرح جنازہ ہوتا ہے جب، تو وہاں بھی انسان کے احترام کی وجہ سے جو ہے اس کی اجازت دی ہے۔ باقی چیزوں کے جانور وغیرہ یا کسی اور چیز کے گم ہونے کی جو ہے وہ مسجد میں اس کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
مسجد میں چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کی جائے، اور باقی مقاصد جو ہے وہ اپنے علاقے کے جو طریقہ کار ہے، اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے محلے کے حساب سے اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسألة رفع اليدين وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عاصم عن ابيه عن وائل بن حجر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما شحمة اذنيه وفي رواية عن وائل انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه في الصلاة حتى يحاذي شحمة اذنيه۔ رفع یدین کا مسئلہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نماز شروع کرتے وقت اتنا بلند کرتے تھے کہ انہیں کانوں کی لو تک جو ہے وہ کانوں کی لو کے برابر کر لیتے تھے، یعنی اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ کانوں کی جو لو ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الصلاۃ حتی یحاذی شحمۃ اذنیہ، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز میں آپ نے اپنے کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھایا۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ نماز کے شروع میں ابتدائی نماز میں جو ہے رفع یدین جو ہے وہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، کانوں کی لو کے برابر جو ہے وہ لے گئے اپنے ہاتھوں کو، تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کیفیت نماز سے متعلق ہے۔ اب تک جو احادیث تھیں اس سے پہلے گزری ہیں ان کا تعلق متعلقات نماز سے تھا، اب اس کے بعد جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں ان کا تعلق کیفیت نماز سے ہے۔ نماز کی کیفیت کیا ہوگی، ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں گے، بسم اللہ اونچی پڑھی جائے گی یا آہستہ پڑھی جائے گی، رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا، امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں کیفیت نماز سے متعلق ان کا بیان ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین کی حد کا بیان ہے کہ رفع یدین کہاں تک کیا جائے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے۔ احناف کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کی لو تک جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ویسے بھی اس مسئلے کے اندر جو ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں اور ہاتھوں کو صحیح طریقے سے جو طریقہ ہے نماز میں اٹھانے کا اس طرح سے نہیں اٹھاتے۔ کسی نے جو ہے وہ چہرے کی طرف ہاتھ کیے وہ ہوتے ہیں اور کسی نے جو ہے وہ کانوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنی انگلیاں بہت سختی سے جو ہے وہ ہاتھوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایسے ٹائٹ کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ کچھ کی انگلیاں بند ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے طریقے سنت کے خلاف ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے نارمل حالت میں۔ ان کو بہت ٹائٹ کریں گے تو وہ ایسے زور لگائیں گے تو وہ مطلب اس طرح سیدھی نہیں، جو نارمل انگلیاں سیدھی ہوتی ہیں اس طرح سے انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ کشادہ ہوں اور نہ بہت زیادہ تنگ ہوں۔ زور لگا کے اگر سیدھی کریں گے تو وہ اس کے اندر خلا ختم ہو جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو اس لیے نہ بہت زیادہ کشادہ ہوں اور نہ بہت زیادہ تنگ ہو، اور وہ کان کی لو کے برابر جو ہے وہ اٹھائی جائیں، ہاتھ کو کان کی لو کے برابر کیا جائے۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے، احناف فرماتے ہیں کہ کانوں کی لو تک ہو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کندھے تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں جو ہے وہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں جن میں جو ہے وہ کانوں کے برابر بھی، کانوں کی لو کے برابر بھی جو ہے وہ اٹھانے کا ذکر ہے، اور اس طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ جو احادیث آپ کے سامنے ابھی گزری ہیں ان میں کانوں کی لو تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دیگر روایات میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے، لیکن جو ہے اس بارے میں چونکہ روایات مختلف ہیں تو احناف نے تطبیق کی صورت نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انگوٹھے جو ہوتے ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچیں گے، ان کو اگر آپ کان کی لو تک لے کر جائیں گے تو انگلیاں جو ہیں وہ سر کے برابر آ جائیں گی،
اور ہتھیلی جو ہے وہ کندھوں تک پہنچ جائے گی. اس طرح تمام روایات پر عمل ہو جائے گا. اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح تمام احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ روایات میں ہر طرح کا ذکر ہے، کندھوں تک کا بھی ذکر ہے اور کان کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے، تو جو ہے وہ سب احادیث پر عمل کرنے کے لیے تطبیق کی صورت احناف نے یہ نکالی ہے کہ اگر انگوٹھے ہم کان کی لو تک لے جائیں تو انگلیاں جو ہے وہ کان کے برابر آ جاتی ہیں، سر کے برابر آ جاتی ہیں، اور ہتھیلی جو ہوتی ہے وہ کندھے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور کندھے کے برابر ہوتی ہے، اور انگلیاں کان کی لو تک ہو جائیں گی. تو یہ تینوں قسم کی احادیث پر جو ہے وہ عمل ہو جائے گا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان کی ممانعت اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، مسجد میں کس چیز کا اعلان کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، احناف کے ہاں رفع یدین کی حد کیا ہے؟ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع یدین کی حد کیا ہے؟ ویسے رفع یدین جو ہے وہ عام طور پر ایک اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جو آگے آ رہا ہے، لیکن یہ جو رفع یدین ہے اس سے مراد تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ہے، یعنی شروع میں جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس کی حد کیا ہے احناف کے ہاں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.